اس پوری تاریخی روایت کا ذکر آتا ہے تو امیر معاویہ کی مخالفت بھی شروع ہو جاتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک صحابی رسول تھے اور پوری کربلا کی تاریخ کا ایک جو پس منظر بیان ہوتا ہے اس پس منظر کو بیان کرتے ہوئے لوگ امیر معاویہ کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے ہمیں جو الفاظ استعمال کرنا چاہیے چونکہ وہ صحابی ہیں، رسول اللہ سے ان کو نسبت ہے، تو ادب اور محبت کا لفظ اور احترام کا لفظ استعمال کرنا چاہیے. لیکن جب بات حقیقت کو جب بیان کرنا ہوگا تو ہم ادب تو ہم الفاظ تو ہم سجائیں گے سنواریں گے، لیکن حقیقت سے ہم انکار نہیں کر سکتے، حقیقت سے انحراف نہیں کر سکتے. تو یہ تو ایک حقیقت ہے کہ یزید خود سے زمین سے نکل کے نہیں آ رہا ہے. یزید اگر آ رہا ہے کربلا میں تو زمین سے نکل کے نہیں آ رہا ہے، اچانک زمین پھٹی اور یزید نکل گیا اور تخت پہ جا کے بیٹھ گیا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یزید کو جانشین جو بنا رہے ہیں وہ امیر معاویہ ہیں. اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں. میں نے جو سمجھا ہے میں نے جو ان کو سمجھا ہے کہ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک صحابی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو صفات ہونی چاہیے وہ ساری صفات ان کے ہاں پائی جاتی ہیں. لیکن ایک چیز میں وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. صرف ایک پوائنٹ ہے جس میں وہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ پوائنٹ ہے کہ اقتدار بہرحال ہمیں چاہیے. پاور کے بارے میں، اقتدار اور پاور کے بارے میں، پولیٹیکل پاور جو ہے، پولیٹیکل پاور وہ دوسرے کو دینے کے لیے روادار نہیں. پولیٹیکل پاور ہمیں چاہیے اور ہمارے بعد ہماری نسل کو چاہیے. باقی جتنی چیزیں ہیں، جو بھی ان کی کمیاں آپ لے کے آئیں گے وہ سب اسی سے ریلیٹڈ ہیں. اور جو بھی اچھائی جو آپ ان کی لے کے آئیں گے، ان کے پاس اچھائیاں بھی بہت ہیں. جو ان کی اچھائیاں ہیں، جو اس سے باہر کی یعنی پولیٹیکل لائف سے باہر کی جو ہوگی چیز ہوگی وہ اچھائی ہوگی ان کی. اور پولیٹیکل لائف میں اس پوائنٹ پہ ہمیں اقتدار چاہیے. اس کے علاوہ پولیٹیکل لائف کا جو دوسرے اسپیکٹ ہے کہ عوام کی خدمت کرنا، عوام کی سیوا کرنا، عوام کے ساتھ ہمدردی کرنا، عوام کی باتوں کو سننا، عوام کو انعام دینا، عوام کو معاف کر دینا. تو عوام کے ساتھ جتنے اچھے سلوک ہے، وہاں کے جو اپلفمنٹ ہے، وہاں کی ترقی ہے، یہ ساری چیزیں ان کے یہاں پائی جائیں گی. لیکن پاور ہمیں چاہیے، پاور بہرحال ہمیں چاہیے. تو جس کو کہتے ہیں کہ ملوکیت، خلافت اور ملوکیت، جو اسلام کا جو آئیڈیل پولیٹیکل سسٹم ہے اس کو خلافت کہتے ہیں. اور جو بادشاہوں کا نظام ہے کہ ہم بنے، ہمارے بعد ہمارا بیٹا بنے، بیٹا کے بعد ہمارا پوتا بنے، یعنی پوری حکومت ہم نے خاندان پہ اس کو ڈیپینڈ کر لیا. تو یہ معاملہ ہے حضرت امیر معاویہ کا. انہوں نے اس معاملے میں ان کو کوئی سمجھوتا نہیں کہ ہمارے بعد ہمارا بیٹا یزیدی بنے گا. اس لیے یزید جیسا بھی تھا وہ بیٹا ہے ہمارا، بس بیٹا بنے گا. تو اس میں بنیادی طور پہ جو یزید کو تخت پہ لانے والے تو آپ ہی ہیں. اب یزید جو کچھ کر رہا ہے وہ تو شروعات اس کی وہیں سے ہو رہی ہے. تاریخ کی بات ہو رہی تھی اور اس میں ایک چیز دیکھیے، ایک بات میں بتاؤں کہ ایک بڑے مورخ ہیں، ان کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، جنہوں نے اورنگزیب کے بارے میں کہا کہ اورنگزیب فرشتہ نہیں تھا، وہ انسان تھا، اور شیطان بھی نہیں تھا، انسان تھا. تو اورنگزیب کو بالکل آپ فرشتہ مت بنائیے، بالکل شیطان مت بنائیے. یہی حال امیر معاویہ کا ہے کہ بالکل آپ مطلب صحابی کا مطلب ان کے اندر صحابی ہیں تو کوئی کمی ہی نہیں ہو سکتی ہے. یہ بھی اچھی بات نہیں ہے نا. صحابی ہیں لیکن صحابی ہونے باوجود بعض کمی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح انہوں نے یزید کو بنا دیا تو اب ان کے اندر کوئی خوبی ہی نہیں ہو سکتی یا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. یہ بھی ایک افراط و تفرید کی جنگ ہے. نہ اتنا آگے بڑھیے، شدت ہے، نہ اتنا آگے بڑھیے کہ ان سے ان کا اسلام اور ان کی صحابیت لے لیجئے، اور نہ اتنے اس سائڈ میں آئیے کہ جو کرے کہیں کہ سب صحابی ہیں تو جو کر رہے ہیں سب صحیح. ایسا نہیں ہے. صحابی اگر شراب پی رہا ہے تو یہ گناہ ہوگا، اور صحابہ حضور پاک نے جو شراب کی جو سزا نافذ کی وہ صحابہ پہ ہی نافذ کی. بہت اہم تاریخی واقعات کی طرف اشارہ کر رہے تھے. واقعہ کربلا اور اس کے پس منظر کے حوالے سے ڈاکٹر ذیشان احمد مصباحی صاحب، یقیناً یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس پہ پوری دنیا کے مسلمان یا پوری انسانیت اس واقعے سے وابستہ ہے. اور تاریخ کے واقعات سے نہ صرف یہ کہ آج ہمیں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، تاریخ کی اغلاط کو اغلاط سمجھتے ہوئے بھی بہت سارے معاملات میں ہمیں احترام کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، خواہ وہ امیر معاویہ کا معاملہ ہو، خواہ وہ امام حسین علیہ السلام کا معاملہ ہو. میں بہت شکر گزار ہوں آواز دا وائس کا اور ذیشان احمد مصباحی صاحب آپ کا جو آپ یہاں تشریف لائے. اگلی مرتبہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. بہت شکریہ.